الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلی اللہ. سب مل کر کہہ دے لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ. سب مل کر کہہ دے لا الہ الا اللہ. اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں سب مل کر کہہ دے لا الہ الا اللہ. اور بارگاہ مصطفیٰ کریم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ یقینت پیش کر رہا ہوں. بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. سجی ہے محفل کون ہے مصطفیٰ کے لیے. زبان کو اس لیے شیرینی بیاں ملی، زبان کو اس لیے شیرینی بیاں ملی کہ زبان ہے مدحت محبوب کبریا کے، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی جنہیں، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی جنہیں ازل میں چن لیا قدرت نے سادہ کے. اللہ رب الجلال احکم الحاکمین، مالک ارض و سما، خالق ارض و سما کے حمد و ثنا، سید دو عالم، شافع محشر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وجہ تخلیق انسانیت، فخر انسانیت، محسن انسانیت، معلم انسانیت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب سے، احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کو اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یاد رکھیں یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کو سجانا، اہتمام کرنا، ان میں آنا، یہ مقدر والوں کا حصہ ہے. وقت والے، مقدر والے، نصیب والے یہ محفلیں سجاتے ہیں یا پھر محفلوں میں آتے ہیں. اس لیے شاعر نے مختصر سے بات کہہ دی، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں میلاد کی محفل بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. وقت والے ہیں، سجانے والے، اہتمام کرنے والے، آنے والے، اللہ سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین. خصوصاً اس شوق کے ساتھ، ذوق اور محبت کے ساتھ آپ کے اس علاقے میں انجمن غوثیہ کے زیر اہتمام بڑا خوبصورت جلوس نکالا گیا، غلامی رسول اور محبت رسول کا اظہار کیا گیا. خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی سارے معاملین، سارے منتظمین، سب شرکاء کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ کی یہ محفل جو ہے بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے.
بڑی عظیم ہستیاں یہاں پر موجود ہیں، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام جناب حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاضی صاحب مدثر العالی، آپ بھی جناب افروز ہیں، آپ کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام جناب پیر سلطان ریاض الحسن صاحب مدثر العالی، آپ بھی جناب افروز ہیں، دیگر کے یہ شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب غوثیہ والے وہ بھی موجود ہیں، اور خصوصی طور پر جناب محترم صوفی مشتاق صاحب نے اس خوبصورت انداز میں شعر پڑھے جلوس کے دوران، اور ابھی بھی ہمارے ذوق کو تازہ کیا، ان محبتوں سے یہ ساری خدمات انجام دے رہے ہیں، اس عشق رسول کا اظہار ان کے اندر سے ہو رہا ہے، دعا اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بزرگ، میرے احباب، دوست، بھائی، خواتین اسلام جو شریک ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صلاح خان رسولوں نے آج اس خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی، جناب نصر چشتی صاحب آپ نے خوبصورت آج جو ہے وہ رونق لگائی، دیگر صلاح خان نے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں سورہ آل عمران کی آیت 81 میں نے پڑھی ہے، اس کی تفسیر عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، رب ذوالجلال مخاطب ہیں، کتاب لا ریب میں مخاطب ہیں، سورہ آل عمران ہے، آیت 81 ہے۔ فرمایا حبیب پاک اپنے لوگوں کو سنا دیجئے، وہ واقعہ بتا دیجئے، چرچا کر دیجئے اس پروگرام کا، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب رب ذوالجلال نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ اب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء مرسلین کی بعثت کو اگر دیکھا جائے تو سب کی بعثت ایک ساتھ نہیں ہوئی، کسی کا کوئی زمانہ تھا، کسی کا کوئی علاقہ تھا، کسی کا کوئی وقت بعثت تھا، سب اکٹھے نہیں آئے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے حبیب پاک آپ یاد کیجئے، جب رب ذوالجلال نے سارے نبیوں سے وعدہ کیا، ذرا غور میں جائیں، ان الفاظ پر غور کریں کہ میرے اور آپ کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے، لیکن قرآن میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب پاک ان لمحات کو یاد کیجئے، لوگوں کو بتائیے جب رب کائنات نے سارے نبیوں سے وعدہ کیا تو پتہ چلا خالق ارض و سما مجھے اور تجھے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تو جہاں پر موجود ہو تمہیں صرف اس چیز کا علم ہوتا ہے، تو جہاں موجود نہ ہو ظاہراً اس چیز کا علم تمہیں نہیں ہوتا۔ مثال دے کر سمجھاؤں گا، میں پچھلے سنڈے کو یہاں نہیں تھا اس مسجد میں، تو آپ میں سے کوئی مجھے کہ یاد کرو کہ پچھلے سنڈے کو یہاں کیا ہوا، میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لیکن خالق ارض و سما قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اے حبیب پاک یاد کیجئے جب اس دنیا کے وجود میں آنے سے قبل، جب آسمان و زمین کی تخلیقات سے قبل رب ذوالجلال نے عرش الہی پر سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا۔ پتہ چلا کہ رب العالمین یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے جو حبیب ہیں، جو نبی ہیں، جو آقا کریم ہیں، اللہ رب الجلال نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج آپ کے غلام دنیا کے جس خطے پر بھی موجود ہوں، جس علاقے پر بھی موجود ہوں، وہ ہوں اجالوں میں، وہ ہوں روشنیوں میں، وہ ہوں اندھیروں میں، وہ ہوں تاریکیوں میں، وہ ہوں شہروں میں، وہ ہوں ویرانوں میں، وہ ہوں امریکہ کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر، وہ ہوں بلندیوں پر، وہ ہوں پختیوں پر، اس زمانے سے بھی، جس علاقے میں بھی وہ بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ کی سلام بلند کرتے ہیں۔ میرے تیرے آقا کو علم اللہ نے ایسا عطا کیا کہ غلام جس علاقے سے بھی، جس زمانے اور خطے سے بھی، جس برے آنگن میں بیٹھ کر بھی درود و سلام کی صدا بلند کرتا ہے۔ میرے اور تیرے آقا کریم گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، یعنی اللہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے نبی کو ہم نے گزشتہ زمانوں کے علم بھی عطا فرما دیے ہیں، رہتی دنیا تک صبح قیامت تک جتنے علوم ہم نے وہ بھی عطا فرما دیے۔ اور ایک مقام پر تو بالکل واضح فرما دیا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا ہر زمانے میں، ہر زمانے اور علاقے میں جو انبیاء ہیں وہ محشر کے روز، قیامت کے روز اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، لیکن اے مسلمانوں تمہارے آقا کریم کو یہ شان اور عظمت سے نواز دیا گیا ہے کہ وہ محشر کے روز صرف اپنی امت کے اعمال، اپنی امت کے افعال کی گواہی نہیں دیں گے، بلکہ وجود آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان سب کی گواہی دیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آیت کا پہلا لفظ میں نے جو ہے وہ اس پر میں نے گفتگو کی ہے، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن گئی۔ پہلے لفظ سے یہ اشارہ ملا کہ اللہ نے نبی پاک کو سارے علوم عطا فرما دیے، فرمایا امت کو بتا دیجئے کہ خالق ارض و سما نے انبیاء مرسلین سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، یہ تقریب عرش الہی پر ہوئی، عالم ارواح میں ہوئی کہ رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، پیغمبروں مرسلین کو اکٹھا کیا اور خوبصورت محفل کا انعقاد کر کے خالق کائنات نے خود بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبی و رسولو تمہیں کتاب و حکمت دی جائے گی، شریعت دی جائے گی، آدم علیہ السلام بھی خدا کا پیغام لے کر آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خدا کا پیغام لے کر آئیں گے، ذبیح اللہ عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خدا کا پیغام لے کر آئیں گے، جناب روح اللہ، جناب کلیم اللہ اور بے شمار العظم پیغمبر اور مرسلین خدا کا پیغام لے کر آئیں گے، حکمت دی جائے گی، شریعتیں دی جائیں گی، کتابیں دی جائیں گی۔ ثم جاءکم رسول، فرمایا نبی و رسولو پھر ایک زمانہ آنا ہے، پھر ایک لمحہ آنا ہے کہ خالق کائنات نے تم سب کی ذمہ داریاں جو ہے وہ تم ادا کر چکے ہوگے، تم سب کے زمانے گزر چکے ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا جس کو رب ذوالجلال تمام زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ قرار دے گا، جس زمانے کی قسمیں والعصر سے قرآن میں اٹھائی جائیں گی، وہ زمانہ آ جائے گا جس کے شب اور روز کی قسمیں قرآن میں اٹھائی جائیں گی، جو زمانہ خیر القرن ہوگا وہ زمانہ آ جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، اے نبیوں جب تمہاری ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں گی، آدم علیہ السلام بھی نبوت کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی نبھا چکے ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبھا چکے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ذمہ داریاں نبوت کی ادا کر چکے ہوں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ زمانہ آ جائے گا کہ رب ذوالجلال اس دنیا کو یہ اعزاز بخشے گا کہ اپنا حبیب دنیا والوں کو عطا فرما دے گا۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران آیت 81 قرآن پاک سے حوالہ پیش کر دیا کہ وہ سب سے پہلی محفل جس میں آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا تھا، وہ پہلی محفل جس میں میلاد مصطفیٰ بیان ہوا تھا، وہ پہلی محفل جو جلسہ میلاد قرار پائی تھی، وہ محفل دنیا والوں نے نہیں سجائی تھی، وہ صحابہ نے صرف نہیں سجائی تھی، وہ انبیاء مرسلین نے نہیں سجائی تھی، وہ پہلی محفل خالق کائنات نے آسمانوں کے اوپر عرش الہی پر خوبصورت محفل سجا کر میرے اور تیرے آقا کی آمد کا اعلان فرمایا۔ تو پتہ چلا ہم تو غلام ہو کر محافل کا انعقاد کر رہے ہیں، ان میں شریک ہو رہے ہیں، وہ خالق ہو کر اپنے حبیب پاک کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ صرف میلاد ہی بیان نہیں کیا بلکہ ساتھ دوسری آیات میں احسان بھی جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا صرف اپنے حبیب نہیں بھیجے، صرف تمہیں رسول نہیں عطا کیے، بلکہ ہم نے تم پر یہ احسان کر دیا ہے کہ
کہ ہم نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا۔ اس آیت کا شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کر دیا، خدا نے عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب۔ سبحان اللہ۔ خدا نے عطا کی حد کر دی، ورنہ کون کسی کو دیتا ہے محبوب اپنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، انہوں نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ محبوب بھی ایسا بھوکے تو کڑوے کوہے میٹھے ہو جائیں، محبوب بھی ایسا راہوں سے گزر جائے تو راہ کی گواہی دے کہ یہاں سے اللہ کا رسول گزر کر گیا ہے۔ وہ محبوب بھی ایسا جب گزرے دھوپ ہو تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ وہ محبوب ایسا جب سفر کرے تو راستے میں آنے والے شجر اور حجر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ محبوب بھی ایسا ہاتھ اٹھا لے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ وہ محبوب ایسا اشارہ کر دے تو چاند بھی ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ وہ محبوب ایسا کہ بیماروں کو ہاتھ پھیر دے اللہ نبینا کو بینا بنا دیتا ہے۔ وہ محبوب ایسا کہ ہاتھ اٹھا دے حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندگی عنایت ہو جاتی ہے۔ وہ محبوب ایسا کہ اگر صحابہ کرام کے پاس پانی کی قلت ہو اپنا ہاتھ مدد پر رکھ لے تو انگلیوں سے پانی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ حبیب ایسا کہ جس کو رب ذوالجلال نے انبیاء مرسلین کا بھی ایمان بنایا، جس کو رب ذوالجلال نے فرشتوں اور نورانی مخلوقات کا بھی ایمان بنایا۔ وہ محبوب ایسا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت السماوات والارض، لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ وہ حبیب ایسا، وہ محبوب ایسا کہ اگر گناہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ شجر پیدا کرتا، نہ حجر پیدا کرتا، نہ فلکیات کے نظام پیدا کرتا، نہ سماویات کے نظام پیدا کرتا۔ اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ آیت مقدسہ کی جانب آ رہا ہوں، اختتام کی جانب آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا نبی و رسولوں سے، اور پھر اپنے حبیب کے آنے کا اعلان کر کے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ مختصر سی گفتگو ان دو الفاظ پر کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی آمد ہونی ہے، محفل سجا کر آمد مصطفیٰ کا اعلان فرما دیا، میلاد مصطفیٰ کا اعلان فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ نبیوں پہلی بات یہ ہے کہ میرے حبیب نے آنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ جب میرا حبیب آ جائے تو تم سب نے اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب نے ان کی مدد کرنی، تم سب نے ان کی مدد کرنی۔ اب ایمان کیسے لائے، اظہار کیسے ہوا ایمان کا؟ تو میں معراج کی جانب لے جاؤں گا کہ واقعہ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں رب ذوالجلال نے لَتُؤْمِنُنَّ کا اظہار ہمارے سامنے واضح فرما دیا کہ اس موقع پر بیت المقدس میں قبلہ اول میں جب نماز پڑھائی گئی تو سارے انبیاء مرسلین مقتدی ہیں۔ انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی مقتدی، میرے اور تیرے آقا امام جناب خلیل اللہ علیہ السلام بھی مقتدی، میرے اور تیرے آقا امام حضرت روح اللہ بھی مقتدی، میرے اور تیرے آقا امام جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر بھی مقتدی، میرے اور تیرے آقا امام یہی نبی نورانیوں کا سردار جبریل امی بھی مقتدی تھا۔ اللہ نے میرے اور تیرے آقا کو امام بنا دیا، سارے نبی و رسولوں نے ان کے پیچھے نماز ادا کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا اظہار بھی کر دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ صرف لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا اظہار نہیں ہو رہا، صرف ہم ایمان نہیں لائے بلکہ ہم سید المرسلین کو اپنا آقا اور امام بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان کی مدد کر دی، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان کی سب انبیاء کو دیا کہ جب میرے حبیب نے آنا ہے تو تم نے ان کی مدد کر دی۔ اب یہ مدد کیسے ہوئی؟ مدد کس طرح ہوئی ہے؟ ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں، وہ بھی معراج کی بات کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ 50 کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50، تعداد 50 فرض ہونے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
آپ نے انتظار کے ہزاروں سال بعد یہ مدد فرمائی کہ آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گزارشات پیش کی، تو اللہ کے ایک نبی کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے مدد اس انداز میں کی کہ ان کی مدد کی وجہ سے 45 ماہ ہو گئی، 5 پیچھے رہ گئے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے یہاں بے شمار مسائل واضح ہوئے، وہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آج مشتاقان رسول محفل سجائے بیٹھے ہیں، صرف غلامان رسول ہی یہ محفل نہیں سجاتے رہے، بلکہ خالق کائنات نے عرش الہی پر آمد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، اور صرف محفل سجائی نہیں ہے بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، جا بجا تذکرے فرمائے ہیں کہ اے لوگوں جب تم پر کوئی احسان جتلاؤں، تم پر کوئی نیکی کا نزول فرماؤں، تم پر کوئی رحمت کا نزول فرماؤں، تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہم اسی شکر کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے انہی احکامات پر عمل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خالق کائنات کی وہ عرش الہی والی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم یہ محفل سجاتے ہیں، قرآن کے احکام پر بھی عمل ہوتا ہے، حضور کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے، رب کی رضا بھی ملتی ہے، حضور الہ کرم بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان صحیح اللہ۔ بخاری کی وہ حدیث اکثر طور پر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، انی سقیت بعتاقتی شویبہ، انی سقیت بعتاقتی شویبہ۔ حضور کا چچا کافر تھا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، قبر میں گیا تو عذاب الہی کا سامنا، عذاب الہی کا سامنا ہے، لیکن اس موقع پر اس نے یہ الفاظ کہے جو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے دن دوم میں درج کیے، اور صحیح حدیث ہے، انی سقیت بعتاقتی شویبہ۔ چچا کہنے لگا کہ میں مسلمان تو ہوا نہیں تھا، بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، لیکن آمد مصطفیٰ پر میں نے خوشی کے اظہار کے لیے شویبہ لوٹی کو آزاد کیا تھا۔ اب جب بھی پیر کا دن آتا ہے، منڈے کا دن آتا ہے، رب ذوالجلال ہر پیر کے دن اس خوشی منانے کی وجہ سے نہ صرف میرا عذاب کم کر دیتے ہیں بلکہ ہر پیر کو مجھے جنت کا مشروب جو ہے پینے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ تو میں ضرور کہوں گا کہ ایک کافر آمد مصطفیٰ پر خوشیاں کر رہا ہے، اس کو بھی بدلہ دے رہا ہے۔ حضور کے اس شاگان غلامان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلاح بلند کرنے والے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صلاح بلند کرنے والے جب یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا سال ان کے رزق میں، علم میں، عمر میں نہ صرف برکتیں فرماتا ہے بلکہ رحمتوں کی برسات نازل فرماتا ہے۔ آخری بات حضرات محترم، ہم جو آخری بات اس کر رہا ہوں کہ حضرات محترم، میں نے پہلے جو ہے وہ حدیث پاک سے واضح کیا کہ جو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اب میں یہ بات اس کر رہا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، حضور بھی ان سے راضی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، بڑے بڑے آئمہ نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں درج کیا کہ دو شخص حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک فوت ہو گیا، نہ صرف فوت ہوا بلکہ چہرہ بھی خراب ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، چہرے کی حالت اور کیفیات تبدیل ہو گئی۔ اب جو ساتھ ہے وہ پریشان کہ ایک تو فوتگی ہو گئی، دوسرے نمبر پر چہرہ بھی خراب، کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ لگتی ہے تو میرا مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نہ پوچھ رات قیامت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، آنکھیں بند کی تو کالی کمری اوڑھنے والا نظر آیا۔ صدائیں تو ہر دور میں دی جاتی رہی، ہر دور میں یہ صدائیں گونجتی رہی، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے۔ صدائیں تو ہر دور میں گونجتی رہی، اور سامنے روزے کی جانی، وہ دن وہ مہینہ آ جائے، یا کل وہ مدینے جا پہنچے، یا دل میں مدینہ آ جائے۔ صدائیں تو ہر دور میں گونجتی رہی، لیکن مقدر والے ہوتے ہیں، وقت والے ہوتے ہیں،
نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں آقا کریم اپنے دیدار عطا کر دیتے ہیں جب دونوں حالت سفر میں ہیں. ایک فوت ہو جاتا ہے, دوسرا جو ہے وہ پاس ہے اور اس کے چہرے بگڑنے کی وجہ سے پریشان حال ہے, تو وہ کہتا ہے اسی دوران میں نے یہ ماجرا دیکھا, آنکھیں میری جب لگ گئیں تو یہ ماجرا دیکھا کہ بڑی خوبصورت شخصیت, حسین و جمیل شخصیت, سبز لباس زیبتن ہے اور گھوڑے پر تشریف فرما ہے, میت کی جانب آ رہے ہیں. جب قریب پہنچتے ہیں کپڑے کو ہٹاتے ہیں, جب ہٹاتے ہیں تو اپنا ہاتھ مبارک دستے پاک میت کے چہرے پر پھیرتے ہیں. جو ہی دست پھیرتے ہیں اللہ چہرے کو روشن فرما دیتا ہے. تمام طریقیاں ختم ہو جاتی ہیں, بگاڑ ختم ہو جاتا ہے, چہرہ روشن ہو جاتا ہے. آپ کو ہستی واپس جب جانے لگتی ہے تو یہ جو ساک شخص ہے یہ اسی وقت قدموں سے لپٹ جاتا ہے, پوچھتا ہے اتنی مہربانی فرمائی, تعارف تو کروا دیجیے آپ ہیں کون, یہ تو بتلا دیجیے آپ ہیں کون, آپ کا تعارف تو ہونا چاہیے. انہوں نے مدد فرمائی ہمیں علم تو ہونا چاہیے وہ ہستی کون ہے. جواب آیا اما تعرفنی انا محمد رسول اللہ, یا مجھے پہچانا نہیں ہے, میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں سے مزید لپٹ گیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑا کرم فرمایا, بڑی مہربانی فرمائی, بڑی نوازشات فرمائی ہیں آپ نے, لیکن یہ تو فرما دیجئے کہ یہ شخص جو ہے جب اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا تو آپ نے اتنی کرم نوازی کیوں فرمائی, تشریف کیوں لائے, اس کے چہرے کو جو ہے وہ درست کیوں کیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی وجوہات آپ بیان فرما دیجئے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص سن لے کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جب تک سونے سے پہلے درود و سلام کی محفل نہیں سجا لیتا تھا, 1000 بار درود پاک کے نذرانے کی تکبیر نہیں کر لیتا تھا, اس وقت تک یہ سوتا نہیں تھا. آج ہماری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جو 1000 بار محفل سجا کر درود و سلام پڑھے بغیر سوتا نہیں تھا, آج ہمیں گوارا نہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے جائے اور اس کی شکل خراب ہو. اور اس کا رہا تھا جو حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں, درود و سلام کی محفل سجاتے ہیں, وہ اللہ کے احکام پر بھی تعمیل کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے بھی حقدار قرار پا جاتے ہیں. اس لیے یہ محفلیں سجائی گئی تاکہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کے احکام ہے, سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان پر بھی عمل کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت, اظہار اہل وفا کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. اور جو یہ لوگ منعقد کرتے ہیں حضور نگاہ کرم فرماتے ہیں. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ, تمہارے ہیں تمہارے ہیں تمہارے یا رسول اللہ. تو ہر دور میں یہ محفلیں سجتی رہی, ہر زمانے میں یہ محفلیں سجتی رہی. جب بھی یہ محفلیں سجتی ہے اللہ رسول اپنے کرم کی بساط نازل فرماتے ہیں. اس موقع پر کیونکہ مجھے مزید کہا گیا, میں نے بات کو ختم کرنی تھی, لیکن ایک دو عام باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. آج کل لوگ جو ہیں وہ ایک دو باتیں کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے, اس لیے اس دن ہمیں جو ہے وہ غمی منانی چاہیے, شوق نہیں منانا چاہیے, جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے, ہمیں غمی منانی چاہیے. تو میں ان کی اس بات کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرات محترم اگر ہم حدیث پاک کو ملاحظہ کریں, حدیث پاک کا مطالعہ کریں, تو یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آ جاتی ہے. الجمعۃ عید للمسلمین, کہ جمعہ وہ دن ہے جس کو خالق کائنات نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. حدیث پاک سے پوچھا گیا یہ جمعہ عید کیوں ہے, اسی حدیث پاک کی روایت میں موجود ہے, صحیح الاسناد حدیث ہے. فرمایا فیہ ولد آدم وفیہ توفی, یہ جمعہ اس لیے عید ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, آدم علیہ السلام کے وجود کی تکمیل ہوئی, اور اسی جمعہ جو ہے یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وصال اور وفات جو ہے وہ مقرر فرمایا. تو اب اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہو رہی ہے, وصال بھی ہو رہا ہے, لیکن جمعہ کو عید قرار دیا گیا ہے. وجوہات یہ ہے کہ وصال کا شوق جو ہے وہ صرف 3 دن تک شریعت اسلامیہ میں منانے کی اجازت ہے. ہاں بیوی کے لیے اجازت ہے
کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سوگ منائے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں اربعۃ اشہر و عشرہ کہ بیوی خامد کا سوگ 4 مہینے 10 دن منائے گی، لیکن باقی سارے انسان 3 دن سوگ منائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے وصال کا سوگ صرف 3 دن تک تھا، لیکن ان کی پیدائش کی خوشی رہتی دنیا تک منائی جاتی رہے گی کہ اللہ کریم نے ان کی پیدائش کی وجہ سے جمعہ المبارک کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا. تو میں پھر ضرور کہوں گا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے وہ عید ہے، تو جو سید الانبیاء والمرسلین کی پیدائش کے لمحات ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی عید ہے. دوسری بات کہی جاتی ہے کہ میلاد النبی تو ایک بار ہوا، ہر سال کیوں اس کا انعقاد کرتے ہو؟ قرآن سے عرض کر دینا چاہتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایک بار نزول قرآن ہوا تھا عرش الہی سے آسمان اول پر ہوا ایک بار تھا، لیکن قرآن پاک میں فرما دیا، 30ویں سپارے میں فرما دیا، سورہ قدر میں فرما دیا، فرمایا جب بھی وہ رات آئے گی، جس سال میں بھی آئے گی، جب بھی رمضان میں وہ رات آئے گی، اللہ کریم نے ہر سال اس رات کو جب بھی وہ آئے گی اس کو مقام عطا کیا ہے. تو میں پھر یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نزول قرآن کی رات جس سال بھی آئے وہ شان والی ہے، وہ عظمت والی ہے، وہ رفعت والی ہے. اسی طرح وہ لمحات جن کو آقا کریم رؤوف الرحیم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، وہ جس سال بھی آئے گے غلاموں کے لیے عید کی کہلائیں گے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے احمد مصطفیٰ کے تذکرے فرمائے، ذکر فرمایا، میلاد کی پہلی محفل عرش الہی پر سجائی. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا میلاد بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پیغام ہے، آپ جو شریعت لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، مجھے آپ کو اللہ اس سب پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کو مزید گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. انہی الفاظ پر اتفاق کر رہا ہوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ روری ہے نہ راری. ابھی جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس میں 5 منٹ باقی ہے، اور میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں، ادب سے بیٹھ جائیں، محبت سے بیٹھ جائیں، ذوق سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں.